فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم تیرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. شیخ فرماتا جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا, جس نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا بخش دیا جائے گا. بھائی جنت کے لیے اپنے متبع پیروکار اور مرید کی حیثیت سے ساری امت کی شفاعت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. ساری امت کی شفاعت رسول گرامی کریں گے, کیونکہ امت ان کی متبع ہے, امت ان کی پیروکار ہے, امت ان کی سنت پہ چلنے والی ہے. یہاں پر یہ مقام حضور والا نے مریدوں کے نام پر اپنے پیر بزرگ اور غوث کو دے دیا ہے. پھر یہ اختیار رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا, کیا کہ جہنم میں سزا بھگتے بغیر ساری امت کو شفاعت کے ذریعے نجات مل جائے. یہ اختیار رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو بھی نہیں ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر سزا بھگتے بغیر پوری امت نجات پا جائے اور امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک مریدوں کو جنت میں لے کے نہیں چلے جائیں گے. بھائی جب اتنی فضیلت کا وعدہ ہے کہ مرید کو جنت میں لے جائے بغیر قدم نہیں ہٹیں گے, تو نماز کیوں پڑھنی, روزہ کیوں رکھنا, سود سے پرہیز کیوں کرنا, شرک اور بدعت کی تمیز کیوں کرنا, توحید اور شرک میں فرق کیوں کرنا, سنت اور بدعت کی تمیز کیوں کرنا, پھر ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ پیر صاحب ہیں جو مرید کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے. بھائی مغفرت کا جو سبب ہے وہ توحید پر عمل ہے, مغفرت کا جو سبب ہے وہ شرک سے اجتناب ہے. کسی پیر کو فقیر کو یاد کرنے سے مغفرت نہیں ملتی. جس نے میرا نام لیا بخش دیا جائے گا, جس نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا بخش دیا جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مغفرت کا سبب بھائی اللہ سے فریاد ہے, مغفرت کا سبب اس سے استغفار ہے. بندوں کا خیال پالنے سے مغفرت نہیں ہوتی. ہاں, بندوں کے ساتھ بھلائی اگر کوئی کرتا ہے, ان کے بارے میں کوئی اچھا سوچتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو نیکی تعمیر ہوتی ہے وہ ضرور مغفرت کا ذریعہ ہے. مغفرت کا سبب تقوی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئات ویغفر لکم. مغفرت کا سبب اتباع رسول ہے. یہ پیروں فقیروں کا وصول نہیں, اتباع رسول ہے. مغفرت کا سبب لوگوں کو معاف کر دینا ہے, کوئی در اور درگاہ نہیں ہے. مغفرت کا سبب نیک اعمال ہے, نیک اعمال پر صبر ہے. یہ کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے, کسی کا خیال نہیں ہے, کسی کا نام لینا نہیں ہے. مغفرت کا سبب اچھی طرح وضو ہے, وضو کے بعد کی دعا ہے, وضو کے بعد 2 رکعت نماز ہے, اذان کا جواب ہے, مساجد کی طرف جمعہ اور جماعت کے لیے جانا ہے, صبح کو طلوع شمس تک مصلی پر بیٹھے رہنا ہے, ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے, قیام اللیل ہے, رات میں نماز پڑھنا ہے, نماز کے بعد ذکر کرنا ہے, اللہ کی رحمت ہے, رسول اللہ کی شفاعت ہے, نیکیاں ہیں, امتحانات ہیں, مصائب ہیں, بیماریاں ہیں, مسلمانوں کی دعا ہیں. یہ ساری چیزیں مغفرت کے اسباب میں سے ہیں. ہر ایک کی دلیل موجود ہے قرآن میں بھی اور سنت میں نے سے گنا دیا ہے. لیکن مغفرت کا سبب کسی عالم, کسی مفتی, کسی پیر, کسی فقیر, کسی بزرگ, کسی امام کی یاد کو قرار دینا, اس کے نام لینے کو قرار دینا, اس کو متعین کرنا, اس کو بطور فضیلت بیان کرنا, اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے اور اللہ کی کتاب سے انحراف ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ایک الگ راہ چل کر کے اختیار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.